جی جناب، کالر کون ہے بھائی؟ کالر کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ دیکھ کالر جو ہے نا، ہاں میرا ایک سوال ہے. کہاں سے کال کیا؟ کیا نام ہے؟ محمد نام ہے میرا، راولپنڈی سے کال کیا ہے. محمد راولپنڈی سے. پٹھان ہے؟ پنجابی ہے؟ نہیں 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 نہیں، گلگت. کیا ہے؟ کیا ہے؟ گلگتی؟ میرا جی جی. اوکے گلگتی بھائی، کیا حکم ہے؟ ایک تقلید طالب کرتا علم ہے ہونے سیستانی؟ کے سیستانی کو تقلید کرتا ہے؟ اسی کے متعلق کچھ سوالات ہیں آپ سے. اچھا میں ایک مسئلے میں اس طرح پھنس گیا. میں اگر روزمرہ کی زندگی میں جو جدید مسائل آتے ہیں ان کے لیے پھر کہاں جائے اگر کوئی حدیث موجود نہ ہو تو؟ تو اس کے لیے حدیث موجود ہے. جدید سب مسائل کے لیے حدیث موجود ہے. جو بھی دنیا میں مسئلہ آ جاتا ہے اس کے لیے حدیث موجود ہے. مثال کے طور پر روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے، اس طرح کے مسائل میں. وہ حرام نہیں ہے بھائی. کل شیء لک مطلق حتی یرد فیہ نہی. کوئی حدیث نہیں ہے اور کہ انجیکشن لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا لیکن یہ بھی تو نہیں ہے کہ لگا بھی سکتے ہیں اس طرح کے معاملات. ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز آپ کے لیے جائز ہے، مگر یہ کہ وہ اس سے منع کیا جائے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ جب تک آپ چاند کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو عید نہیں ہوتی ہے. اس میں مجتہدین، مثال کے طور پر ایک مجتہد کہتا ہے کہ آپ اپنی نیکڈ آئی سے دیکھو گے تبھی ہوگا، بے شک آپ ٹیلیسکوپ سے بھی آپ کو نظر آئے آپ کی نہیں ہوگی. دوسرا مجتہد کہتا ہے کہ نہیں، آپ ٹیلیسکوپ سے بھی روایات دیکھو ہیں کہ ملے خود گا. دیکھو یا سب لوگ دیکھ لیں نا، سب لوگ دیکھ لیں. ایسا ہو کہ سب لوگ دیکھ لیں. احادیث میں اب یہی ہے کہ سب لوگ چاند اس طرح ہو کہ سب کو نظر آ جائے. تو اس میں تو اس میں وہ نہیں آتا نا، اس میں آپ کے ٹیلیسکوپ وغیرہ تو نہیں آتا اس میں. حدیث میں یہ ہے، روایات ایک نہیں کہ یہ کہ چاند اس طرح ہو کہ سب لوگ دیکھ لیں، کہ اگر سب لوگ دیکھنا شروع کر دیں تو سب کو نظر آئے. اور روایت ایک دو نہیں ہے. بس تو آپ کے مجتہدین فراڈ کرتے ہیں نا، وہ ایک حدیث کو دیکھتے ہیں دوسرے حدیث کو نہیں دیکھتے. اوکے، ابھی اگر ٹیلیسکوپ سے نظر آتا ہے وہ دوسروں کو تو نظر نہیں. چاند ایسا ہو کہ ایک دو آدمی بھی نہ دیکھیں تو سب لوگ اگر دیکھیں تو سب کو نظر آ جائے. اوکے، چاند اس طرح ہو تو وہ آخری ایک ٹیلیسکوپ کو سوال بالکل نفی کر دیتا ہے. ہاں نفی کر دیتا ہے رؤیت کی احادیث. آپ مجھے احادیث زیادہ آسان ہے، احادیث زیادہ آسان ہے. مجتہد کے فتوے آپ کو بے دین کر دیتی ہیں اور وہ زیادہ سخت ہیں اور وہ دین کے خلاف ہیں. آخری اگر ہم کوئی حدیث پڑھیں جو مفہوم ہمیں سمجھ آئے ہم اس پہ عمل کریں، لیکن در حقیقت ہم غلط سمجھے تو پھر کل کو ہم تو کٹہرے تو اگر نہیں ہوں گے. ہاں تو مراجع کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کسی فتوے کو غلط سمجھیں اس پہ عمل کریں، وہ کیا کہتے ہیں؟ جب تک آپ نے حدیث پہ عمل کیا ہے بھائی، آپ نے اگر کوشش کی اپنی جانب سے سمجھنے کی ایمانداری کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، آپ نے ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی، پانچ آدمی سے پوچھا، علماء سے جن کو حدیث آتی ہے، موجودہ دور کے علماء نہیں جو قوم نجف کے، ان بیوقوفوں کو کیا حدیث آئے گی. آپ نے پوچھا کہ یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، ٹھیک ہے نا. میجورٹی سارے تقلید ہاں، والے ہیں. وہ تو ان کو گولی مارے، آپ کے علماء کو حدیث نہیں آتی. آپ نے حدیث سنا، حدیث پہ عمل کیا، تو روز قیامت اللہ آپ سے سوال کرے گا تو آپ اس حدیث کو دکھا دیں. آپ کے پاس عذر ہے. میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، میں نے اس پہ عمل کیا، میں نے اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں نے اس کو نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اگر آپ نے اپنی طرف سے محنت کیا، اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو پکڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے اخطاء کو نہیں پکڑے گا. آپ نے خطا کہاں پہ کیا؟ غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ نے حدیث پہ، وہ حدیث کچھ اور کہہ رہا تھا، آپ کو کچھ اور سمجھے، لیکن آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے سمجھنے کی، آپ نے عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین اور غفور الرحیم ہے. اوکے، بے شک میں اس کو صحیح سمجھوں اور وہ ضعیف نکلے، بے شک اللہ مجھے معاف کر دے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. سب اگر آپ بشرط یہ کہ وہ آپ اس میں محنت کریں نا، اس طرح تو نہیں گھر بیٹھے بیٹھے آپ نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا، گوگل میں لگا دیا کہ وہ صحیح ضعیف، اس طرح نہیں ہوتی. کہ آپ نے اہل سے حدیث سنا، حدیث کا ترجمہ سنا. اہل بیت علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ آپ خود جا کے حدیث پڑھو. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا روات احادیث کی طرف رجوع کرو. اگر آپ نے روات احادیث کی طرف رجوع کیا ہے اور انہوں نے آپ کو بتایا ہے، اگر پھر حدیث میں کوئی غلطی نکلی تو وہ معفون عنہ ہے، اس پہ آپ کا کوئی گرفت نہیں ہوگا. اوکے، ہاں، وہ اپنے سے گھر میں بیٹھ کے گوگل لگا کے، ایسے ذاکرین ہیں نا آپ کے ذاکر، وہ جو فتوے دیتے ہیں،
ہاں اس طرح نہیں کرنا بھائی. وہ حدیث کو سمجھنے کے لیے اس طرح نہیں ہوتی کہ بھائی کوئی شخص, میں ہم کبھی نہیں کہتا ہے کہ ہر شخص بھائی گھر میں بیٹھ کے اس کو حدیث سمجھ آتی ہے. حدیث عالم سے سیکھیں. عالم کون ہے؟ وہ جو راوی حدیث ہے, جو محدث ہے. آپ کے حوزے کے علماء یہ حدیث کے دشمن ہیں, یہ حدیث کے ان پڑھ ہیں. سیستانی بلوچستانی لوگوں کو حدیث نہیں آتی, ان کے مراجع کو حدیث نہیں آتی. عوام تو کو دور دور کی بات ہے, ان کے جو طالب علم ہیں تو دور کی بات ہے, ان کو کیا سمجھ آئے گی. تو اس لیے عالم سے سیکھ لیں اور روات حدیث سے سیکھ لیں. اوکے. اصل میں یہ مسئلہ یہ تھا کہ تو آپ کس چیز کے طالب علم ہیں؟ مدرسے کے طالب علم ہیں یا یونیورسٹی کے؟ نہیں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں میں. اچھا. اور مزید کوئی دین سے بہت لگاؤ تھا, قرآن وغیرہ تو لگاؤ تھا, بھی تکلیف کرتے ہیں. اب ختم ہو گیا لگاؤ. میں یہ چیزیں تکلیف کے معاملے میں احکامات تکلیف کے معاملات میں گیا, اور یہ احکامات, نماز کی شرائط, نجاست و پاکیزیت کی شرائط, وضو کی شرائط اتنے زیادہ اور اتنے مشکلات میں پڑ گیا کہ میں وسواس کا مریض بن گیا ہوں. ہاں وہ بالکل بکواس ہے. وہ سب مراجع اکثر مسائل نجاست طہارت میں مراجع کے فتوے میں غلطی بہت زیادہ ہے. طہارت نجاست کے مسائل, یہ نص کے خلاف فتویٰ دینا وغیرہ بہت عام چیزیں ہیں کیا. اوکے یا علی مدد, خدا حافظ بھائی, اب دوسروں کو کال کرنے دو.